سامعین آداب، بھولے بسرے چند فسانے کی اس خاص ایپیسوڈ میں آج کی کہانی کا عنوان ہے 3 دیوالیاں۔ بچپن کے دنوں سے دیوالی والے روز کندن کی ایک خاص روٹین ہوا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب اس کے گھر کے لوگ تہوار کی تیاریوں میں لگے ہوتے تو وہ چپکے سے کسی کو بتائے بغیر 1-2 گھنٹے کو غائب ہو جاتا۔ شام تک واپس آتا اور پھر دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نئے کپڑوں، مٹھائیوں اور پٹاخوں کی دھوم میں کھو جاتا۔ اس نے دن اور وقت ایسا چن رکھا تھا کہ گھر میں کسی کو اندازہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کہاں اور کیوں جاتا ہے۔ اس کے گھر دیوالی کی شام بہت سارے غریب بھی اکٹھا ہوتے اور کندن کے بابو جی نرنجن بابو اپنے ہاتھوں سے انہیں مٹھائیاں اور کپڑے بانٹتے، جنہیں لینے کے لیے اچھی خاصی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی اور کبھی کبھی بھگدڑ بھی مچ جاتی۔ کندن کو اس دیوالی کی دوپہر والی روٹین کے علاوہ اور کوئی بات چھپانے کی عادت نہ تھی۔ اس کے اسکول کی رپورٹس، کھیل کود کی سرگرمیاں، یہاں تک کہ دوستوں اور ان کے خاندان کا حال بھی گھر میں سب جانتے تھے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو گھر لاتا اور وقت ملنے پر خود دوستوں کے گھر بھی جاتا۔ ہر سال پوری کلاس کے ساتھ پکنک کا حصہ بھی ضرور بنتا۔ ایک دیوالی پر جب کندن اسی طرح دن کے وقت غائب تھا تو اس کا کوئی دوست اسے ڈھونڈتا ہوا گھر آ پہنچا۔ گھر کے لوگوں سے پوچھا تو تلاش شروع ہوئی، مگر کندن کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد دوست مایوس واپس لوٹ گیا۔ شام کو جب کندن واپس آیا تو گھر والے نے پوچھا، بھائی کہاں غائب تھے؟ کندن نے کہا کہ وہ کسی اور دوست کے گھر کتاب لوٹانے گیا تھا۔ کسی کو یہ بات عجیب نہ لگی اور تحقیقات وہیں ختم ہو گئی۔ اگلی دیوالی پر بھی ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا۔ کندن غائب تھا اور اس کا کوئی کلاس میٹ دیوالی کی مٹھائی لے کر اس کے گھر آ چکا تھا۔ پھر سے گھر والوں کو خبر نہیں اور پھر سے دوست کو واپس لوٹنا پڑا۔ جب کندن واپس لوٹا تو وہی سوالات اور ملتے جلتے جواب۔ نرنجن بابو کو سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، مگر موقع کی نزاکت دیکھ کر خاموش ہی رہے۔ جب اگلی دیوالی آئی تو نرنجن بابو پہلے سے چوکنا ہو گئے۔ کندن جب اپنی معمول کے مطابق روانہ ہوا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ کندن گھر سے نکل کر پہلے نکڑ والی مٹھائی کی دکان میں گیا، چند مٹھائیاں خریدیں، پھر لالا جی کے دکان سے کپڑے لیے اور پھیری والوں سے کچھ دیے خرید کر بہت سارے تھیلوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ کندن نے محلے سے نکل کر ریلوے لائن پار کی اور نزدیک کی ایک جھگی جھوپڑیوں والی بستی میں داخل ہو گیا۔ نرنجن بابو اب تک خاموشی سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ جھگیوں والی بستی میں پہنچ کر کندن ایک جھوپڑی کی طرف بڑھا جس کے باہر ایک بوڑھا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کندن نے اسے گلے لگایا، پہلے مٹھائیاں کھلائیں، کپڑے دکھائے اور پھر پالتی مار کر اس کے ساتھ وہیں برآمدے میں بیٹھ گیا۔ وہ غریب بوڑھا شخص خوشیوں کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نرنجن بابو چھپ کر یہ تماشا دیکھتے رہے اور جب کندن اٹھنے والا تھا اس سے پہلے گھر واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب غریبوں میں مٹھائیاں اور کپڑے بانٹنے کا سلسلہ ختم ہوا تو نرنجن بابو کندن کو بلا کر چھت پر لے گئے اور کہا، بیٹا برا نہ ماننا، میں نے آج تمہارا پیچھا کیا یہ جاننے کے لیے کہ ہر دیوالی کے دوپہر تم کہاں جاتے ہو۔ کندن نے صاف صاف کہا کہ وہ ایک بوڑھے غریب شخص کے گھر جاتا ہے جو بالکل اکیلا ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اکثر کھیل کے میدان آتے جاتے اس کی خیریت پوچھ آتا ہے اور ضرورت کا سامان بھی مہیا کرا دیتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد نرنجن بابو نے کہا کہ بیٹا مجھے تم پر بہت فخر ہے، مگر ایک بات اب بھی سمجھ نہ آئی، آخر کار ہم سب مل کر بھی تو کپڑے اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تمہیں بنا کسی کو بتائے ہوئے چھپ کر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کندن نے مسکرا کر جواب دیا، بابا مجھے لگتا ہے زندگی میں کچھ اچھے کام خاموشی سے بھی کرنے چاہیے۔ زیادہ دکھاوا کرنے سے غریبوں کا وقار بھی کم ہوتا ہے اور مدد کرنے والے کی نیکی سے نیک نیتی چلی جاتی ہے۔ نرنجن بابو کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے کندن کو گلے لگایا اور اگلی دیوالی سے خود اس کے ساتھ انہی جھگیوں میں جانے لگے۔ مرزا غالب کیا خوب کہتے ہیں، کبھی نیکی بھی اس کی جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے، جفائیں کر کے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔